بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، 12ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الشورى کی 19 نمبر آیت مبارکہ، یہ 25واں پارہ ہے جس کی یہ سورہ مبارکہ سورۃ الشورى، اس کی 19 نمبر آیت طیبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ خاص طور پہ وہ ناظرین جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں، کام کاج شروع کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کاروبار میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، میں ان تمام ناظرین کے لیے درخواست کروں گا کہ آپ نے اس آیت طیبہ کو عمومی طور پہ اپنے وظائف میں رکھنا ہے، اور خاص طور پہ آج فجر کی نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ اس آیت طیبہ کی تلاوت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء کریمہ ہیں، یا اللہ یا غفور، ان 2 اسماء کریمہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ورد کی برکت سے ایک تو انسان کے ماضی کے گناہوں کی میل ختم ہوتی ہے، انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، کشادگی پیدا ہوتی ہے، انسان کو باطنی طور پہ پاکیزگی ملتی ہے، تقوی اور طہارت کے قریب ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو یا اللہ یا غفور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یعنی 5 تسبیحات آپ نے ان اسماء کریمہ کی پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے اللہم انی استغفرک من کل ذنب واتوب الیک 71 مرتبہ آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کا استغاثہ پیش کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ارشاد کریم ہے کہ مصیبت، پریشانی اور دکھ میں انسان جس قدر کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کے مسائل، الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔ آج آپ کسی بھی بندے سے ملیں، آپ کو 100 طرح کی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی کو اپنے بچوں کی پریشانیاں ہیں، گھر میں ایک پریشانیاں ہیں، کام کاج کی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ انسان اپنی ان پریشانیوں کی بنا پر لوگوں کے ہاتھوں لٹتے پھرتے ہیں، وہ ان پریشانیوں کی بنا پر لوگوں کے ہاتھوں ناجائز استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم خام خواہ کسی کے ہاتھوں ہم لٹتے نہیں پھریں گے، اور کسی کے سامنے جا کر ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھیں۔ حقیقی کارساز وہی ذات ہے، وہی نافع ہے، اسی نے ہمیں نفع دینا ہے، اسی نے نقصان دینا، اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ تو کسی کو نفع مل سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا حاصل کریں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دامن میں لپٹ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جانے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ استغفار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرن، ان کلمات کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرنی ہے۔ مصائب، مشکلات یہ اس کی طرف سے آتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پرکھتا ہے
کہ اس کا بندہ کہاں تک اس کی ذات سے اٹیچڈ ہے، اس بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا کریں، اپنی نمازوں کو طویل کر دیا کریں، اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کے صدقے، عبادات کے صدقے آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تاثیر ہے۔ ان کلمات طیبات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو کھول نہیں دیا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیات طیبات میں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اور یہ بھی اپنے محبوب کو فرمایا ہے کہ جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں پھر آپ نوافل کی طرف آ جایا کریں، ریاضت کی طرف آ جایا کریں۔ تو بندہ فارغ بیٹھا، نہ اللہ اور نہ اسلام کی نظر میں اس بندے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے کہ وہ فارغ بیٹھا رہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فرصت کے لمحات ہوں تو آپ اس میں کسی نہ کسی کام کی طرف اپنے آپ کو لگا لیا کریں، آپ نیکی کے راستے پہ چل پڑا کریں، کسی دوسرے کو نیکی کے راستے پہ چلایا کریں، نیکی کی تلقین کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کیا کریں، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی آپ کوشش کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آج کے ان وظائف کو ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہم سب کو خاطر خواہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز احمد ربانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔